اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں ہوں جی ڈاکٹر محمد یاسین ملک اور آپ کو کہتا ہوں ایک اور رفتار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ اور ٹاپک ہمارا صبح کا ہی ہوگا جو ہم نے ڈسکس کیا جہاد کے حوالے سے۔ بدر بھائی ایک تو خوش آمدید کہوں گا آپ کو، بسم اللہ تشریف لے کر آئے، مائک آپ قریب کر لیجیے گا، یہی مائک آگے چلے گا۔ بدر بھائی جہاد کی بات کریں تو بہت سارے جہاد ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ صبح ہم نے ڈسکس کیا کہ خواتین جو گھر کے اندر موجود ہے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں، یہ بھی ایک جہاد کا عمل ہے۔ مرد حضرات جو حق حلال کماتے ہیں وہ جہاد ہے۔ ظالم حکمران ہو یا حکمران ہو، اس کے سامنے حق بات کرنا بھی جہاد ہے۔ فرمائیے گا آپ کے ہاں جہاد کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ دیکھیں، جہاد جو ہے جدوجہد سے نکلا ہوا ہے جی، جس کام کے لیے بندے کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جی جی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے انسان کی متاع اس کی جان ہوتی ہے۔ جب جان اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو یہ انسان کی معراج ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اس کا پختہ ہے، اور اس لیے جو ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اسے جان کی پیش کرنی پڑے تو بخوشی پیش کر دیتا ہے، یہ انسان کی معراج ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام جس میں مشقت ہے، جس میں انسان کو جہاد جدوجہد سے نکلا ہوا، جس میں زیادہ محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، وہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہے کہ میرے نبی نے ایک دفعہ واپس آ رہے تھے جنگ سے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون سا جہاد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو میدان جنگ کا جہاد ہے، تلوار اور تیر کا جہاد ہے، یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن جس کے ساتھ ہمیشہ ہم نے جہاد کرنا ہے وہ آپ کا نفس ہے۔ اس کے ساتھ ہمیشہ یہ کسی وقت بھی چاہتا ہے، جس وقت بندے کو کسی اور طرف لے کے جائے، شیطان ابھارے جو ہے کسی اور راستے پہ لے کے جائے، تو جب بندہ اپنے آپ کو حق کے راستے پہ لے کے آتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں حق کی بات کرتا رہوں، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اچھا، ہم نے نا جہاد کا ویسے مطلب جنگ سمجھ لیا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں وہ جہاد جائز نہیں ہے، مطلب جو نارمل ٹھیک ہے، علماء اکرام اس بات کو جانتے ہیں کہ جہاد کا لفظی میں نا ہم اسی ترتیب سے لے سکتے ہیں کہ ڈٹ جانا، اسٹرگل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو عمل کرانے کے لیے۔ لیکن یہ پراسپیکٹو بن گیا جی کہ جنگ والا ماحول اور یہ وہ، اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا کوئی جنگ والا بھی کردار ہے اس جہاد کے اندر؟ حقیقت میں تو جو ہے نا اس میں جنگ تو ہوتی ہے نا، میں دوسری جنگ کی بات کروں، بیٹل وار، جسے ہم کہتے ہیں غزوہ بدر تھا، جیسے ہم کہتے ہیں پاکستان انڈیا کی جنگ لڑ گئی، مطلب کفر کے خلاف کیا دستے بازو ہو جانا، اس کو جہاد کہتے ہیں؟ کفر کے خلاف ڈٹ جانا، کفر کے خلاف مقابلہ کرنا، یہ جہاد ہی ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اب جو ہے جہاد انفرادی طور پہ نہیں ہوتا، جہاد جو ہے وہ اجتماعی طور پہ ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ نہیں گیا میدان بدر میں، وہاں ایک مسلمانوں کا لشکر گیا، احد کے میدان میں بھی مسلمانوں کا ایک تعداد فوج گئی۔ اسی طرح جناب جو ہے ایسے بندے کو بھی جہاد میں کودنے سے منع کیا گیا کہ جس کو پتہ کوئی نہیں ویسے چھلانگ مار۔ ہاں جی، اس کو پتہ ہونا چاہیے، اس کو اتنی جو ہے ٹریننگ ہونی چاہیے کہ اس کو مہارت ہونی چاہیے، صرف مرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ اور آپ کی بات سے ایک اور چیز سامنے آئی کہ جہاد اکیلے انسان نہیں کر سکتا، اور اکیلا اس کا فیصلہ بھی نہیں لے سکتا کہ میں جہاد پہ آج نکلنے لگا ہوں جی، یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ کشمیر ہے، کشمیر کے خلاف میں اور آپ کھڑے ہو سکتے ہیں دونوں جہاد کے لیے، یا اس کے لیے کوئی طریقہ کار ہے؟ میں آپ جو ہے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں اور آپ اور چار اس طرح ملیں گے تو پورا لشکر ہی بن جائے گا۔ جی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح وہاں پر آپ کا دشمن اجتماعی طور پر آپ پہ حملے کر رہا ہے، اسی طرح اگر آپ اکیلے کریں گے تو آپ مارے ہی جائیں گے۔ تو ایسے جو ہے جہاد سے بھی دین نہیں کہتا کہ وہ چلا جائے بندہ جو صرف مرنے کے لیے جا رہا ہے، کسی کو مار کے بھی تو آئے، کم از کم اس کو ٹریننگ ہونی چاہیے، کسی گروپ میں ہونا چاہیے، کسی جناب جو ہے جی باقاعدہ لشکر میں ہو، کسی ادارے میں ہو، تاکہ اس کو پتا ہو کہ میں جا رہا ہوں کسی کو دشمن کا مقابلہ کرنے جا رہا ہوں۔ علامہ محمد اخلاق الخیری صاحب، خوش آمدید کہتا ہوں جی آپ کو بھی، جناب ڈاکٹر صاحب کو بھی، اور ساتھ مفتی شبان الخیری صاحب کو۔ جی میں نے بتایا جیسے انٹرو میں کہ آج الخیری جو ہے وہ سلسلے سے ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ مفتی صاحب کو آپ مائک دے جائیں۔ مفتی صاحب، بدر بھائی نے بات کی، سیدھا سوال کروں گا، کیا حکومت کی اجازت ہونا ضروری ہوتا ہے، یا سپہ سالار کی اجازت ضروری ہوتی ہے کہ آپ جہاد پہ جا رہے ہیں، یا ان کی اجازت میٹر نہیں کرتی؟ آپ اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں جہاد کہہ رہے تو میں مسلمان بھائی خطرے میں ہے، تو میں اپنے سے جیسے گروپ بن جاتے ہیں، جیسے 6 بندے ہو گئے یا 8 ہو گئے، چلے وہ اتنا ڈیمیج نہیں کریں گے لیکن ہلکا پھلکا تو وہ بھی ڈیمیج کر آئیں گے، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟
دیکھیے بدر بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جو جہاد کا فلسفہ ہے یہ انفرادی نہیں ہے، یہ اجتماعی ہے۔ یہ ایک اسٹیٹ کی طرف سے فیصلہ کیا جائے گا، جو اسلامی ریاست کا سربراہ ہوگا، جو سپہ سالار ہوگا، وہ فیصلہ کرے گا کہ ہم نے جہاد کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر انفرادی طور پر آپ کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں، اس کی اجازت ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ اس کی طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ اگرچہ ظاہراً آپ کو اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ آپ کی تربیت کر رہے ہیں، وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ آپ پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگا رہے، وہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر حاکم وقت کی اجازت کے بغیر آپ اگر ہتھیار اٹھائیں گے تو وہ جہاد نہیں ہوگا۔ ہاں، مفتی شبان صاحب کی طرف جاؤں گا۔ مفتی صاحب، ایک تو السلام علیکم، بڑے عرصے بعد آپ نے خوش آمدید کیا، وہ اب واپس آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت ہے، اللہ پاک آپ کو مبارک بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ قبلہ مجھے یہ بتائیے گا کہ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ کے خلاف حکمران کے اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا جہاد۔ کچھ جہاد ایسے ہیں جو حکمران کے اگینسٹ ہوتے ہیں، کچھ اوپر لبرل آ جاتے ہیں اور نیچے اسلامی ٹچ والے لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام نافذ ہو۔ تو ایسے حکمران جو لبرل ہمیں نظر آ رہے ہوں کہ وہ خود لبرل ہیں، وہ اسلام سے ان کا دور دور تک تعلق ہی نہیں ہے، تو کیا ان کی بھی بات ماننی چاہیے، یا ہم پہ فرض ہو گیا کہ جو حکمران ہے وہی حکمران ہے، یا اپنی سوچ عقل استعمال کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جیسا کہ میرے دو بڑے بھائیوں نے بات کی، میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے سوال کی طرف رجوع کروں گا کہ جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک جہاد ہے، اور جہاد پر آتے ہی ہمارا عام طور پر ایسا ہوتا ہے، آلموسٹ 99% لوگوں کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جہاد کی بات کرتے ہیں تو ان کا ذہن فوراً جو ہے وہ جنگ کی طرف چلا جاتا ہے، اور جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا وار جی کی طرف۔ جی حالانکہ ایسا نہیں ہے، جو جنگ ہے وہ جہاد میں سے 1 آؤٹ آف 5 ہے۔ جہاد کی 5 اقسام ہیں، جن میں سے آخری نمبر پر جہاد بالسیف ہے۔ پہلے نمبر پر ہے جہاد بالنفس، دوسرے نمبر پر ہے جہاد بالعلم، تیسرے نمبر پر ہے جہاد بالعمل، چوتھے نمبر پر ہے جہاد بالمال، اور 5ویں نمبر پر ہے جہاد بالسیف۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ اسلام نے کسی بھی مجال کے اندر جو ہے فوراً تلوار اٹھا لینے یا ایگریشن کا فوراً حکم نہیں دیا، بلکہ سٹیپ وائز، ایون کہ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا بدر کی طرف۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں طبقات کے اندر امام ابن سعد نے 27 کا عدد ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے 27 غزوات میں شرکت کی، 27 میں سے صرف 7 میں جنگ ہوئی، باقی 20 میں کیا ہوا کہ ان کو دعوت دی گئی، ٹریٹی معاہدے ہوئے، ان کو کہا گیا کہ آپ امن کی طرف آئیں، آپ ایگریمنٹ سائن ہو۔ سلامتی کی طرف آئیں، جنگ کی طرف فوراً نہیں جانا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا اسلام ہے ہی سلامتی سے، ہمارا اسلام دیتا ہی درس امن و سلامتی کا ہے، لیکن ظاہر لیکن ہے جب کہ سلامتی کمزوری بن جائے، جس اسلام کا ویژن آل اوور دا گلوب ایک ایسا درس دینا ہو، دنیا کے اندر ایک انقلاب لانا ہو، وہاں تھوڑا بہت تو جنگ و جدل ہوگا، تو اس صورت کے اندر اسلام نے جو اجازت دی ہے تو وہ بھی حدود و قیود کے اندر۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ اسلامی ریاست جو بھی ہو، اسلامی ریاست کے اندر کسی بھی انڈیویجول کو، کسی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتی رائے سے کوئی فیصلہ کرے کہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ہم نے ہتھیار اٹھانے ہیں یا کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر ریاست جو ہے وہ اسلامی رولز کے اگینسٹ چلی جائے، اور پھر اس صورت میں تو آپ اس کو اسلامی ریاست نہیں کہہ سکتے، تو اس صورت میں دوسری رائے ہے جو اس علاقے کے جو مفتیان عظام ہے اس پر فیصلہ کریں گے، ادروائز کسی بھی انڈیویجول یا پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کو اس کی اجازت نہیں۔ علامہ اخلاق الخیری صاحب، علامہ صاحب، ہر بندہ دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جی میں جہاد کر رہا ہوں۔ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر نیچے امپلائیز ہیں، تنخواہ ادھر سے لیتے ہیں، کھاتے پیتے ادھر سے ہیں، ہر دوسرے دن کہتے ہیں جی ہم جہاد کر رہے ہیں، یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں۔ حکومت میں بیٹھ کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم حکومت کر رہے ہیں۔ اپوزیشن میں بیٹھ کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم اپوزیشن میں آئے۔ ہر دوسرا بندہ، ایون کہ امام مسجد کے پیچھے نماز پڑھنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ میں آج کل جہاد کر رہا ہوں۔ یہ کون سا جہاد ہے جو ہر بندہ جو کرتا جا رہا ہے اپنے ایسے کا؟ جی، جہاد کا جو لفظی معنی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، جی جی اگر اس لفظ کا اس معنی کا اعتبار کریں تو بالکل ہر شخص اپنی جگہ پر ٹھیک کہہ رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں جہاد کر رہا ہے۔ جی اور جس طرح کہ بلا مفتی صاحب نے آپ کے سامنے جہاد کی 5 قسمیں ذکر کی ہیں، تو اگر آپ ان 5 قسموں میں اپنے معاشرے میں دیکھیں تو جو شخص اپنے اپنے دائرہ کار میں حق کی آواز کو بلند کر رہا ہے، ظلم کے خاتمے کی بات کر رہا ہے، اور وہ انسانیت کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے، تو یقیناً وہ جہاد کر رہا ہے، اگرچہ وہ حکومت میں ہے، اگرچہ وہ پوزیشن میں ہے۔
اگرچہ وہ امام مسجد ہے، اگرچہ وہ کسی محلے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو اگر تو وہ ظلم کے خاتمے کے لیے کام کر رہا ہے تو یقیناً وہ جہاد ہوگا. مطلب ڈپارٹمنٹل میسج ہے میرے پاس کہ پولیس والے ہیں 70% بھائی ہیں ہمارے سارے. میں پہلے بتاتا چلوں میرا ابا بھی کہیں نہ کہیں پولیس سے تعلق رکھتا ہے، تو اس میں کبھی قطن کسی کے لیے نہیں ہے، لیکن سوال ہی پولیس والے ڈپارٹمنٹ سے ہے کہ 70% رشوت لے رہے ہوتے ہیں، 30% جو ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں، لیکن ان کو گھر سے بیوی سے بھی تانے لینے پڑتے ہیں کہ تو کچھ نہیں کر رہا، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے اس کے پاس گاڑی دے، اپنے دوست یار بھی اس کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں. یہ جہاد جو ہے اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا، اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کہ وہ باقی 70% کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں. جیسا کہ میرے بھائی اخلاق الخیری صاحب نے بھی اسی طرف اشارہ کیا، من غش فلیس منا. تو آپ کا جو سوال ہے اسی حوالے سے میں ایک دوسری حدیث بھی کوٹ کرنا چاہوں گا. القاسب حبیب اللہ. حضور نے فرمایا کہ جو محنت سے روزی کماتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، تو وہ اللہ کا دوست ہے. یعنی وہ ٹائٹل جو رسول اللہ کے لیے خاص تھا، حضور نے اس ٹائٹل میں اپنے اس امتی کو بھی شریک کیا کہ جو سٹرگل کر کے رزق حلال کماتا ہے، اپنے رزق میں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے بیچ میں حرام شامل نہیں ہونے دیتا. اب ظاہر ہے کہ اگر 30% وہ لوگ ہیں کہ جو رزق حلال پہ گزارا کرتے ہیں، اور دوسری طرف 70% وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے اندر ناجائز مال کو شامل کرتے ہیں، تو ان کی ایک کیٹیگری نہیں ہو سکتی. حلال اور حرام کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کوئی شخص اس کو ایک کہہ سکتا ہے. ان کے درمیان زمین و آسمان کا تفاوت ہے. اور جو حلال ہے تو اس کے اندر ایک اپنی برکت اور ایک اپنا سکون و اطمینان ہے، اور حرام چاہے جتنے بھی اس کے اندر کثرت ہو جائے لیکن ہے کہ اس کے باوجود وہ اس کے اندر بے برکتی ہی ہے. مجھے ذرا پروڈیوسر صاحب بتائیے گا نعتیں تیار ہیں یا نہیں نعتیں تیار؟ جی ہم نعتیں چلا سکتے ہیں اس ٹائم؟ اچھا جی ٹھیک ہے، 2 منٹ بعد ہم نے بریک پہ جانا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. قبلہ صحافتی حلقے جو ہیں، صحافی بھائی جو ہیں، یہ بھی بڑا جہاد کرتے ہیں، اور یہ جینونلی جہاد کرتے ہیں، کیونکہ میرا شعبہ ہے، مجھے پتہ ہے لان تان بھی بڑی ہوتی ہے، کھینچا تانی بھی بڑی ہوتی ہے. ایک پارٹی کا موقف بیان کر رہے ہیں، دوسری پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہوگی، بڑا پرابلم ہوتا ہے. یہ جو لفافہ صحافی بھی لوگ کہنا مشہور ہو جاتے ہیں، یہ حالانکہ کوئی لفافوں کا چکر دور دور تک نہیں ہوتا، ان کے بارے میں، یہ صحافتی حلقوں کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو آپ اچھا جواب دے سکتے ہیں، لیکن چلے میں بتاؤں. ہاں جی میں جو بتاؤں، دیکھو میرے نبی کی حدیث ہے کہ جناب جو ہے جابر کے سامنے کلمہ حق ہے نا، یہ جہاد ہے. اور جو صحافی ہمارے، کیونکہ ان کی بھی بڑی مشکلات ہم پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے شعبے میں جناب جو حق بات کرنے کے لیے ان کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. یعنی کئی لوگوں کو قید بھی کیا گیا، کئی تو جان سے بھی گئے، ایسی ایسی تکلیفیں ان کو آئی ہیں. تو پھر بھی انہوں نے کلمہ حق اگر کہا ہے، اور پھر ان کو پتہ بھی ہے کہ یہاں اگر ہم سچی بات کریں گے تو ہمیں تکلیف ہوگی، ہماری جان بھی جا سکتی ہے، ہمیں نقصان ہوگا، پھر بھی اگر وہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسا دلیر بندہ کوئی نہیں ہے. اور بہت بڑے مجاہد ہیں وہ، کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہاں پر جناب جو ہے نقصان ہو سکتا ہے، بندہ بہت اونچا ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، اس کے خلاف بات کرنا اگر میں کروں گا تو مجھے اس کی سزا ملے گی. لیکن اس کے باوجود ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اگر وہ حق کی بات کرتا ہے تو وہ بہت بڑا مجاہد ہے. چاہے وہ صحافی، یقیناً صحافی کے لیے تو آج کل کے دور میں ہر قدم پر جہاد ہی جہاد ہے. چلیں جی ٹھیک ہو گیا. مدر بھائی ایک کلام اور سنا دیں، فرمائش ہے، سنتے بھی رہتے ہیں. لیکن صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. یہ جو ہے میرے آقا کی بارگاہ میں مقبول کلام ہے، اس لیے ہر کوئی فرمائش کرتا ہے، قبول ہے. سنیے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا غمامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، شم دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ سلامت رہے جی. اور ملتا ہوں جی آپ لوگوں کو چھوٹی سی بریک کے بعد، کیونکہ ہم نے جانا ہے ہیڈ لائنز کی جانب بھی. اور بس یہ یاد رکھیے گا کہ چند دن رہ گئے رمضان کے،
सो जिनसे नाराज़गी है उनसे नाराज़गी ख़त्म करें, हाथ बढ़ाएं आगे। ईद आने से पहले मोहब्बतें बिखेरें और ईद पे गले मिलें और दूरियां ख़त्म करें, मोहब्बतें कायम करें। मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, दोबारा मुलाकात होती है। जी खुशामदीद कहता हूँ जी एक मरतबा फिर आपको, और दूसरा जी उम्रे का टिकट। और फिर बताता चलूँ कि ये एक टिकट मदीना कैश एंड कैरी की तरफ से और एक चीज़ियस की तरफ से। चीज़ियस वालों का या मदीना कैश एंड कैरी का हमने मिक्स कर दिया। बिस्मिल्लाह जी बताइएगा किसका ये जो है वो जाएगा। माशाल्लाह हमारे दूसरे खुशकिस्मत भाई शेखोपुरा से हैं शेख अमजद साहब, इन्होंने मदीने का टिकट हासिल किया। शेखोपुरा से शेख हैं जी, हाँ, शेखोपुरा के हम शेख। भी इनको उस सफ़र सआदत की मुबारक देते हैं एडवांस, और जब भी जाएं जैसे कि बदर साहब ने कहा हम सबको हमारी इस पूरी टीम को ज़रूर दुआ में याद रखें। सुभान अल्लाह जी। और अब नीचे अगर बल्कि नंबर 0334591333 जो नंबर चल रहा है, ये आज से और किसी काम का नहीं है। ये जो तीनों हज़रात हैं अगर मुझे देख रहे हैं तो हमें इस नंबर पे कॉल मैसेज करें ताकि हम आपको कॉल पे ले सकें। पहला नाम है जी राबिया बसरी, आपका ताल्लुक़ लाहौर से है। अगर आप हमें देख रही हैं तो आप हमें कॉल करें ताकि हम आपको लाइव कॉल पे ले सकूँ मैं। और यकीनन आपको भी मुबारक हो, आपके ख़ानदान को भी मुबारक हो। और मज़े की बात ये मैं ऑन एयर बताता चलूँ कि आपने 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। वहाँ पे अकोमोडेशन, वहाँ पे वीज़ा, वहाँ पे टिकट, सब कुछ इनका है। फुल पैकेज है जी इनको। और शेख हमजा साहब सेम आपको भी मुबारक हो जी। मोहम्मद बिलाल फ्राम कराची, हमने उनसे बात भी की थी, आप पहला टिकट जीते थे। अल्लाह तबारक व तआला तीनों को जो है वो खुश रखे और सलामत रखे और आपको कबूल फरमाए। फिर एक मरतबा अपने स्पॉन्सर्स का मैं शुक्रिया अदा कर दूँ कि जो हैं हमारे स्पॉन्सर, जिनमें मदीना कैश एंड कैरी है, चीज़ियस है, और ये तमाम लोग हैं जिन्होंने टिकट दिए। और फिर शुक्रिया सरदार खान न्यादी साहब का, रोज़ न्यूज़ का शुक्रिया, क्योंकि ये वाहिद चैनल है जो कहता है कि इनसे लेकर आवाम में बांट दो। ये हम वो चक्कर नहीं करेंगे कि गोल मोल वाला चक्कर नहीं करेंगे या उस स्पॉन्सरशिप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो सरदार खान न्याजी साहब को भी शुक्रिया और सलूट उनको, और तमाम स्पॉन्सर को भी शुक्रिया। बदर भाई माइक दें ज़रा खुरम साहब जी जो है, बल्कि उधर भी करें, बल्कि मुबारक अल खैरी साहब से को मदीने के हवाले से कोई कलाम भी है, मदीने से बुलावा आ रहा है, कोई ऐसा कलाम भी हो जाए ना, बल्कि देख लें। आज मुबारक और रकीब इकट्ठे बैठ गए हैं। रकीब पता नहीं मुबारक करता है। मेरे साहब पहले आप बिस्मिल्लाह 2-4 सवालों के जवाब दे दें तो फिर उधर चला जाता हूँ मैं, बड़ा टाइम है मेरे पास अभी। मेरे साहब थोड़ा लिबरल टच देते हैं आप, आजकल की यूथ में आते हैं, नौजवानों में आते हैं। बुराइयाँ इर्द गिर्द बड़ी फैल गई हैं। गर्लफ्रेंड कल्चर जो है, बॉयफ्रेंड कल्चर, ये बड़ा आम सरेआम हो रहा है। सूद बड़ा आसानी से मिल जाता है। ये वो सारी चीज़ें बड़ी ईजीली मिल जाती हैं। नहीं मिलती तो नमाज नहीं मिलती, नहीं मिलते तो नहीं मिलता तो हम ढूंढे तो मिल ही जाए, लेकिन नहीं मिलता तो अल्लाह कहीं नहीं मिलता। फरमाइएगा कि आजकल के दौर में अपने आप को स्ट्रेट अवे रखना, पाक साफ रखना, ये भी जहाद के ज़ुमरे में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। जैसे थोड़ी देर पहले उलमा कराम ने बताया कि सबसे अफजल जो है जिहाद फी सबिल्लाह जो है अपने नफ्स पे काबू है। और आजकल जैसे हमारा माशा जा रहा है, आपने सही कहा, जो आजकल जो यूथ है हमारी, जो सोशल गैजेट्स जब से आए हैं, हर चीज़ के देखें मेरिट्स भी होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं। मैं सोशल मीडिया के हवाले से बात करूं कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसमें देखें अच्छी पॉजिटिव चीज़ें भी तो नेगेटिव चीज़ें भी हैं। अगर कोई नेगेटिव चीज़ें इसको अपलोड कर रहा है, जैसे देखिए मॉब चल रहा है, उसकी तरफ अगर आप जा रहे हैं, लेकिन बुराई को अगर आपने रोकना है तो उसके खिलाफ आपने जिहाद, पॉजिटिव चीज़ें अगर आप वहाँ पे पुट ऑन करते हैं। देखें हमारे सब सोशल मीडिया गैजेट्स में पॉजिटिव चीज़ों में हमारे इस्लामिक जो हैं पेजेस भी हैं, आप उसको फॉलो करें। कुरानिक आयात हैं उनको फॉलो करें, उनके थ्रू आप जो है यूथ को ट्रेंडिंग उनकी तरफ लेके जाएं कि आप इसकी तरफ डाइवर्ट हो, और ये करना भी चाहिए, ये जिहाद के ज़िम्मे में भी आते हैं। आजकल बहुत सारे आ गए माशाल्लाह से, अच्छी तरतीब भी दे रहे हैं। जैसे हम वो क्या नाम है उनका, मुझे नाम उनका भूल गया, कासिम अली शाह नहीं, एक और जो हैं वो कासिम अली शाह साहब, शेख आतिफ साहब, जी 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 जी। ये जो मोटिवेशन स्पीकर है, या इनका भी कोई किरदार है, ये भी मतलब कोई यूथ के अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनके आपने नाम लिए, शेख आतिफ साहब को भी कॉल की थी। तो उससे पहले जो है मोहम्मद अली हैं, जो है इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, बहुत ही रिनाउंड हैं अपना, स्पेशली गल्फ साइड पे। तो वो आए थे, स्पेशली उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया। फिर उन्होंने यहाँ पे एक यूथ क्लब भी बनाया हुआ है जिसको ज़िया साहब जो हेड कर रहे हैं। उसके थ्रू जो है हमारी यूथ पे काफ़ी माशाल्लाह, जो खासकर जो मॉडर्न डे वाले जो आप लोग हैं जिसकी बात कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं उस तरफ। फिर ये है कि इनका बहुत ही ज़बरदस्त जो सिलसिला है, ख़ासकर ये कहते हैं कि जी तवक्कल अल्लाह पे होना चाहिए,
اور اسٹرانگ بلیو ہونا چاہیے، اور جیسے بینگ اے مسلم ہمارا ہونا بھی چاہیے. تو یہ اس طرف انہوں نے مائل کیا ہوا سب چیز. بڑا پیارا سوال تھا، لیکن یہ جو آج مائک والا سسٹم ہے گھومنے والا، بدر بھائی کی طرف جا نہیں سکتا، تو اس لیے میں مبارک کی طرف پہلے جاتا ہوں، مائک دیں اس کو. بدر بھائی سوال ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو آج کل سی او سے لے کر ساروں کو، ایم ڈی کو صبح شام یہ جو چمچہ گیری کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ یہ بھی جہاد کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کرنی پڑتی ہے. تو اس کو کیا آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ جی، مجھے جس کلام کے بارے میں کہا، یہ جن میری بہن اور بھائی کا عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے. محمد بلال بھی آپ کے بھائی ہیں جو پہلے جیت چکے ہیں. اچھا، دو بھائی ہیں آپ کے اور ایک بہن. جی ماشاء اللہ، اللہ پاک ان کا سفر مبارک کرے اور ہم سب کو یہ نصیب کرے. آمین. تو میں ان کے لیے کلام پڑھ رہا ہوں، اگر یہ سنے تو مجھے بھی ضرور دعا میں یاد رکھیں. اللہ اللہ دل باویں جلیاں، اللہ اللہ دل باویں جلیاں، اللہ 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 دل پاویں جلیاں. مینوں سونے نے بلایا میں مدینے چلیاں، مینوں سونے نے بلایا میں مدینے چلیاں، میں مدینے چلیاں، میں مدینے چلیاں، مینوں سونے نے بلایا میں مدینے چلیاں. مینوں کرو نی تیار گل پاؤ پھلاں دے ہار، مینوں کرو نی تیار، مینوں کرو نی تیار گل پاؤ پھلاں دے ہار، مینوں ملو وارو وار میں مدینے چلیاں، مینوں ملو وارو وار میں مدینے چلیاں، میں مدینے چلیاں، میں مدینے چلیاں، مینوں سونے نے بلایا میں مدینے چلیاں. کعبے دیاں گلیاں جیتھے لائیاں نبی نے تلیاں، خانے کعبے دیاں گلیاں، خانے کعبے دیاں گلیاں جیتھے لائیاں نبی نے تلیاں، اونا گلیاں دا میں بھی بوسا لیون چلیاں، مینوں سونے نے بولا میں مدینے چلیاں، خانے کعبے دے مینار جیتھے لگی اے بہار، خانے کعبے دے مینار، خانے کعبے دے مینار جیتھے لگی اے بہار، اس لگی ہوئی بہار نو میں ویکھن چلیاں، اس لگی ہوئی بہار نو میں ویکھن چلیاں، مینوں سونے نے بلایا میں مدینے چلیاں. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا اور یاد آتی ہے مجھے اہل
مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے اور ان کی شفقت ہمیں کونین بلا دیتی ہے ان کی شفقت ہمیں کونین بلا دیتی ہے کہ جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے بر کے سرکار کا اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. سبحان اللہ سلامت رہیں جی آپ, سبحان اللہ سلامت رہیں. اور بتاتا چلو ایک مرتبہ پھر آپ کو تینوں خوش نصیبوں کے نام, محمد بلال فرام کراچی, شیخ امجد فرام شیخو پورہ, رابعہ بصری فرام لاہور. بڑی 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 ڈھیر مبارک آپ کو, اور اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. ان کے پاس رہنے دیجیے گا جی, شعبان کے پاس, مفتی شعبان الحیری صاحب کے پاس رہنے دیجیے گا. مفتی صاحب کوئی میسیج دیجیے گا جی ہماری نسل کو. یہ جہاد جو ہے, خرم بھائی نے بڑی پیاری باتیں کی کہ آج کل برائیاں جو ہیں ارد گرد ہیں, موٹیویشن اسپیکر بھی سن رہے ہیں, پر موبائل کی فیس بک کھولیں گے وہاں سے بھی عیائی شروع ہوگی, واٹس ایپ سے ہوتے ہوئے انسٹاگرام سے نکلتے ہوئے ہمارے دماغوں تک پہنچ جائے گی. تو ان سارے چیزوں کے اگینسٹ جہاد کر کے اسلام کا جو ہے اس رمضان کے حوالے سے آخری چند لمحات چل رہے ہیں, چند گھڑیاں چل رہی ہیں, ان حوالے سے بتائیے گا کہ کیسے ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں ان ساری چیزوں کا. اس حوالے سے میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جیسے ہم نے شروع میں بھی یہ بات کی کہ جہاد کی اقسام میں سے سب سے بڑا جو جہاد ہے اس کو جہاد بن نفس قرار دیا گیا ہے. جہاد بن نفس سب سے بڑا جہاد ہے, کیونکہ جب آپ کا نفس آپ کے قابو میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کسی بھی معاملے کے اندر آپ کو کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی. نیکی کرنی ہو, چاہے نماز کے لیے جانا ہو یا کسی بھی جگہ پر کلمہ حق بلند کرنا ہو, پھر آپ کو کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ یہ ٹارگٹ کیسے اچیو کیا جائے. اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اس دور کے اندر جا بجا مشکلات ہیں, اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر یہ حالت پیدا ہو جائے کہ آپ کہیں پر بھی کلمہ حق بلند کر سکیں اور کہیں پر بھی جہاد کر سکیں. تو جہاد بن نفس کے لیے اس دور کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہماری طریقت کی خانقاہیں ہیں وہ ایک ایسے قلعے ہیں کہ جہاں سے ہمیں مجاہدے کی صورت میں ایک ایسا درس ملتا ہے کہ جن دروس سے, جن خانقاہوں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے نفس کی اصلاح کر سکیں, تزکیہ نفس کر سکیں, اپنے باطن کی اصلاح کر سکیں. اور جب ہمارے باطن کی اصلاح ہو جاتی ہے, تزکیہ نفس ہو جاتا ہے, تو پھر کوئی بھی نیکی کرنی ہو تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہو سکتی. جی الخیری صاحب, اخلاق الخیری صاحب, علامہ اخلاق الخیری صاحب, یہی میسیج بتائیے گا کہ میں, کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو میڈیکل کے اندر بھی بڑی سارے پرابلم چل رہے ہیں,
टेस्ट वगैरह से लेकर PhD डॉक्टर है। चले कोई मसले वाली बात नहीं, डॉक्टर इज़ ऑलवेज डॉक्टर। तो बताइएगा, चले अपना मैसेज आप खुद दे दें, बिस्मिल्लाह। बड़ी खूबसूरत बात की है क़िबला मुफ्ती साहब ने कि हमें सबसे पहले जिहाद बिन नफ्स की तरफ तवज्जो देनी होगी, और इसके लिए सोहबत ज़रूरी है कि हम अपने बुज़ुर्गों की सोहबत में बैठें, नेक लोगों की, औलिया अल्लाह की सोहबत में बैठें। तो जब हम उनकी सोहबत में बैठेंगे तो उससे हमें जो है एक तरबियत हासिल होगी, और फिर हम इन बुराइयों से बच सकते हैं। तो मैसेज यही है कि आप जिस भी शोबे से वाबस्ता हैं, अपने अपने शोबे में, अपने अपने हलके में आप जिहाद कीजिए, आप हक़ की आवाज़ को बुलंद कीजिए, आप जुल्म के ख़ात्मे के लिए कोशिश कीजिए। यही जिहाद है। जब हम में से हर शख्स अपने अपने तौर पर अपने हलके में ये जिहाद का सिलसिला शुरू करेगा, वो बुराई से रोकने की कोशिश करेगा, तो इंशाअल्लाह बुराइयाँ ख़त्म होंगी और हमारे माशरे में हर इंशाअल्लाह। बदर भाई यही सवाल के मैसेज दे दें अपना। जी बिस्मिल्लाह। जो है जी मैसेज हमारे मेहमानों ने दे दिया है। चूँकि आज हमारे आस्ताना खैरिया का जो है दोस्त आए हुए थे सुलमाए कराम, और आस्ताना से बंदे के जहन में एक बात आ जाती है कि ये निस्बत की बात है, अल्लाह तबारक व तआला के नेक लोगों की संगत की बात है। और हम उलमाए किराम से सुनते रहते हैं कि अलमरउ अला दीन खलीलिही, बंदा अपने दोस्त के मज़हब पे होता है। दोस्त अच्छा हो तो अच्छे रास्ते पे ले जाता है, बुरा हो तो बुरे रास्ते पे ले जाता है। हम अपने नौजवानों से यही कहेंगे कि अच्छी लोगों की महफिल को अख्तियार करें और अच्छे लोगों के पास उठना बैठना शुरू करें। अगर एक बंदा आपको बुरे रास्ते पे लेके जाता है, आपको जनाब किसी नशे की तरफ लेके जाता है, तो ऐसे लोग भी तो है ना जो आपको मस्जिद में ले जाए, किसी अच्छी जगह पे ले जाए। तो ऐसे लोगों की महफिल इख्तियार करें। और दूसरी बात, आपने मुझसे पहले एक सवाल पूछा था कि भाई ये जो लोग बीच में कई जो होते हैं वो खुशामदी होते हैं या चमचगिरी करते हैं, तो देखिए मेहनत तो हर कोई करता है। अगर एक अब बंदा जो है हक हलाल की करता है मेहनत, तो वो भी मेहनत ही करता है। अगर चोर है तो चोर भी बड़ी मेहनत करता है। चोर को ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़्यादा करनी पड़ती है, हो सकता है उसको ज़्यादा मिल जाती हो, लेकिन बात यह है कि दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। मुस्बत अंदाज में मेहनत करने वाला और मनफी अंदाज में, पॉजिटिव नेगेटिव मेहनत दोनों करते हैं, लेकिन हलाल के तरीके से जो मेहनत करता है, हलाल के लिए जो मेहनत करता है, उसका मकाम अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद है। जो हराम के लिए करता है, और मैं अगर आप कहें तो एक मिनट में पीर साहब की खूबसूरत सी बात आपको सुना दूं कि पीर साहब के बताया करते थे कि दो बंदा, बाप जो है वो चोर था, डाकू था, अपने बेटे को साथ लेके जाता था कि ट्रेनिंग देने के लिए, और बताता था कि जहाँ जहाँ मैंने चोरी की है। अब घर में एक दिन लाइट भी कोई नहीं है, बिल्कुल बुझी हुई है, कोई बल्ब भी नहीं है कि जले, अंधेरा था घर में, तो अपने घर से निकला हो बाहर अपने बेटे को साथ लेके, बेटा यहाँ से मैंने चोरी की, यहाँ डाका मारो, बता रहा है। और ये तरीके है रात के वक्त। एक जगह बताते वो देखो ना उस घर में, बाप बता रहे घर का, वो देखो घर में जो जहाँ पर लाइटें जल रही हैं, यहाँ पर मैंने 3 दफा डाका मारा। तो बेटे ने कहा बाबा जी वापस चले। उसने कहा क्यों? उसने कहा जिस घर में 3 दफा डाका मारे उसकी लाइटें जल रही हैं, हमारे पास तो अभी तक लाइट जलाने के लिए है। तो इसलिए जो है जहाँ पॉजिटिव सोच ये अच्छी है, मेहनत करें तो हलाल के लिए करें। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न आमीन आमीन। मलिक साहब से फाइनल मैसेज मैंने लेना है। आज इस माइक ने हमारा बड़ा साथ दिया, इसी तरह साथ दिया जिस तरह जमहूरियत आजकल सियासतदानों का साथ दे रही है। और एंड पे आपसे दुआ करवाऊँ, मुफ्ती साहब ने भी जाना है, मैं यहाँ से मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह, कारी सिजाद साहब आप तशरीफ़ ले आए, बिस्मिल्लाह। फाइनल मैसेज टच चाह रहा हूँ आपसे कि अब जो झूठ आपको देख लिया उसे क्या कहेंगे आप? मैं तो जी एक ही मैसेज दूंगा कि अल्लाह के निज़ाम को कायम करना है इसके हवाले से जो है। और दूसरा ये है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि मुफ्ती साहब ने भी बताया है कि इसके हवाले से देखें, सुबह फजर की अजान हो रही होती है, मजहबी स्कॉलर साहब जो हैं, हमने तकरीबन इनको मुफ्ती बना ही दिया है मुफ्त का मुफ्ती। तो देखें फजर की अजान हो रही होती है, हम लोग नहीं उठते, खासकर मैं यूथ के हवाले से जो कह रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ा जहाल है। और दूसरा ये है कि अगर हमें सुबह कोई मीटिंग है तो हम अर्ली इन द मॉर्निंग 3 बजे उठ के बैठ जाते हैं। तो ये कि हमें अल्लाह की राह में चलना है और लोगों को मोटिवेट भी करना है और अल्लाह के निज़ाम को हमने प्रमोट करना है, और वही है। और देखें तवक्कल अल्लाह पे रखना है और इसी चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट। जी कारी सिजाद साहब आज दुआ करवाएंगे कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। आज आप दुआ करवाएं। और मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सफ़ा फिटनेस क्लब वाली जितनी भी टीम है मेरी तरफ से अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, सलामत रखे। राणा साहब, राणा जो बड़े राणा साहब हैं, और छोटे हुसैन भाई जो अल्लाह पाक बड़े मासूम शख्स हैं जी, अल्लाह उनको सलामत रखे। आप तीनों हज़ार का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लामा शुबान अलखैरी साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर इखलाक अलखैरी साहब आपका शुक्रिया, मदर भाई आपका भी शुक्रिया। ये आपका आखिरी प्रोग्राम है रमज़ान में, या दोबारा आएंगे 1-2 बार? आखिरी हो जाए तो अच्छा है। अभी आप कह रहे थे कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो अभी आप कह रहे हैं आखिरी हो जाए तो अच्छा। आप कहें कि इंशाल्लाह चलते रहेंगे इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह कारी साहब दुआ
الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، تیرا ہوں میں تجھے ہی سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین، اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین، اللہم واہدنا ونجنا من القوم الظالمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ارحم بحرمت محمد الرسول اللہ رحمتا للعالمین۔ الہ العالمین، رمضان المبارک کی یہ افطار ٹرانسمیشن میں ہم جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، روز نیوز کے جتنے بھی یہاں انتظامیہ کے حضرات موجود ہیں، ملک یاسین صاحب، پوری ٹیم الہ العالمین، جتنی دیر یہ محفل تلاوت قرآن کریم سے لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، صحابہ تابعین تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین، آج جو ہمارے مسلمان بھائی کراچی خودکش دھماکے میں شہید ہوئے ہیں، الہ العالمین ان کی کامل و اکمل بخشش فرما۔ مولا جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اس ماہ سیام کے آخری عشرے کے صدقے سے الہ العالمین ان کی دعاؤں کو، ان کے حق میں بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ روز نیوز کے چینل کے ہمارے نیازی صاحب ہیں، پوری ٹیم الہ العالمین ان کے رزق میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ جن احباب نے اس ٹرانسمیشن چلانے کے لیے کوشش کی، کاوش کی، الہ العالمین ان کے رزق میں مزید برکتیں عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا